بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته. مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. واسطے پہنچنے ثواب کے مرحوم یاور زیدی صاحب ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد. میں معذرت یوں چاہتا ہوں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں فورکاسٹ سے. 7، 8، 9 یہ طوفان کی پیشین گوئی ہے اور کل کلکتے میں ہو چکا ہے. تم نے جتنی جلدی ختم ہو جائے بہتر ہے. صلوات بر محمد. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اچھا ایک بہت بڑا کام جو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ جو سسٹم حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام کی شہادت کے بعد بنایا، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ہمارے عوام کو کیا بچوں تک کو یاد ہو گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ان مجالس کا. ان مشہور آیتوں میں یہ بھی ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، حتیٰ تکرار بھی قرآن کی معجزہ ہے. اب ظاہر سی بات یہ موقع و محل نہیں ہے کہ میں قرآن کے اس نکات کی طرف ایک اشارے کے طور کے اوپر حتیٰ تکرار بھی قرآن کی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ریپیٹ ہے نہیں، سیم آئے. اس کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے اور اپنا ایک اعجاز ہے. حتیٰ قرآن مجید کی ترتیب بھی بلا وجہ نہیں ہے. ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے. معلوم ہوگا صاحب جو ہے وہ میا بازار پہنچے تو ارے یار یہ بات تو بھول گئے. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا. ہم لوگوں کیا، یہ وکیل لوگ بیٹھے اچھا خاصا کچہری سے نکلنے کے بعد یہ بات بلا وجہ کہہ دی، یہ والا تو نقطہ چھوٹ گیا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں حتیٰ ترتیب بھی اپنا مفہوم رکھتی ہے. صلوات. میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. جیسے اسی آیہ کریمہ کی ترتیب پر اگر آپ توجہ فرمائیں،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے، کیا پلٹ کے قرآن نہیں کہہ سکتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تب یہ ہوتا کہ چلو صاحب جو ہے وہ عشق اہل بیت، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی بھی رکھ لیں گے، نماز بھی شروع کر دیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، تقوی بھی اختیار کر لیں گے، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ بھیا اہل بیت کو ہلکے میں نہ لو، حال ایرا غیرہ، ہر چور چکا حق نہیں رکھتا دعوی عشق اہل بیت کا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پہلے کوالیفائی کرو تقوی، تب دعویٰ کرو ہم محب اہل بیت۔ صلوات اور کریں، یہ ترتیب، یہ طریقے سے یہ کہیے کہ اہل البیت سلام اللہ علیہ کی عظمت کا اظہار بھی اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ میں تھوڑی بات گزارش کروں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لڑکوں نے اکبر پور میں اپنے گھر میں آئی سی یو بنا دیا تھا، وہ بھی مجلس کا ایک حصہ بنے گی، اسی بنا پہ دھیرے دھیرے ادھر جا رہا ہوں۔ صلوات بر محمد تو ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کیا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں جب آپ قرآن میں پڑھیے گا تو قرآن یہ کہتا کہ بھیا چاہے جتنا کر ڈالو، اگر تقوی نہیں ہے تو مولوی صاحب چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لیجئے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو عام زبان میں کہہ دیں کہ خدا کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ عمل تمہارا اس کا بیس کیا ہے؟ معلوم ہوا 2 بیگھہ چچا کا دبا کے ہر سال کربلا جا رہے ہیں، امام حسین ایسی زیارت کو قبول نہیں کرتے۔ صلوات بر محمد میں بھی عرض کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو تو اب سوال یہ ہے کہ بغیر تقوی کے قرآن کہتا ہم کچھ قبول نہیں کریں گے، تو صاحب تقوی ہے کیا؟ کچھ بتائیے گا۔ تو ایک تقریر ہوتی ہے اسکول میں، کالجز میں، یا ابھی پچھلے سال موقع مل گیا وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو وہاں کا عنوان الگ الگ۔ اب ہم گاؤں میں بیٹھ کے، اور اس کا مادہ وقایا ہے تو وہ یوں استعمال ہوا ہے، قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا، اس سے آپ لے کے کیا جائیں؟ تو ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ منبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، جو اللہ نے موقع دیا ہے اس سے جتنی تیز ہو سکے اہل بیت کی بات پہنچاؤ اور جاؤ گھر۔ صلوات بر محمد اور کر رہا ہوں۔ تو اب علمی بحث تو بہت لمبی چوڑی، 1 گھنٹہ خالی تقوی پہ ہو جائے گی، لیکن امام نے ایک لائن میں صاف کر دیا کہ واٹس میننگ آف تقوی۔ سئل، یہ یہاں ہے، یہ روایت، یہ اس جگہ، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے تقوی کی؟ حضرت نے ایک سطر میں فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، تمہارا خدا وہاں سے تم کو غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم ہے، اور وہاں دکھائی مت دو جہاں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک لائن ہے، امام کا جملہ ہے۔ اب دنیا بھر کے محققین کی پوری 10 جلدیں ایک طرف، حضرت کی ایک لائن یہ۔ تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، اس کے بعد اگر تھوڑا سا بھی عمل ہوگا چلے گا۔
میں گاؤں کا آدمی ہوں تو دیہاتی مسئلے خوب یاد ہیں مجھ کو. تو آپ بتائیے، آپ کیا تو بہت دور نہیں ہمارا گاؤں، تو یہاں بھی بولی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جتنے گڑ نہ ہو تو گڑا کاہم ڈالا جائے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی وکیل صاحب، جتنا گڑ ڈالیے اتنا تو گڑ ڈالا کاہم جائے. ایک گلاس لے لیجئے آپ اور اس میں بھیلی ڈالتے جائیے آپ. تو جیسے باہر تھی ویسے ہی گلاس میں فرق کیا ہوا؟ کہا گڑ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پانی ہو، اب اس میں جتنا گڑ ڈالتے جائیے گا اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. یہی حال ہے، پہلے گلاس میں واجب کا پانی بھر لو، پھر جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے میٹھا. بغیر واجب کے کسی مستحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صلوات در محمد واجب ہونی چاہیے. اور ایک بات کہہ دیں، اللہ سے دعا کیجیے، آپ بھی ماشاءاللہ اچھے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن شیطان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے عارف بھائی. صحیح بات ہے. اور جو جتنا اونچا ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان اس پر کام تیز کرتا جاتا ہے. بھائی وہ بات گھوم جائے گی، ورنہ کس سے سنا تھا میں کیسے کیسے لوگ کس طرح برباد ہوئے عظمت کے باوجود. تو کب شیطان کس کو بہکا دے اپنی اوقات ہم لوگ بھول جائیں، کوئی بھروسہ. دو مجلس پڑھ لیا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تیسری میں اٹھنے لگے. دو مقدمہ جیت گئے، اتفاقاً جج ٹھیک تھا. تب سمجھتے ہیں کہ پورے اکبر پور میں ظاہر وکیل سے بڑا کوئی وکیل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لہٰذا میں نقل کرنے سے پہلے جو ہے وہ روایت یہ دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے کیجئے، میرے لیے کیجئے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ مطالعے کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے. اس لیے کہ قرآن میں دین میں جتنی تاکید پڑھنے پڑھانے کی ہے، ماہ رمضان میں وہ آتی ہے نا کیا، شب قدر. ذرا ایک دن ایک سال بیٹھ کر کے آپ سارے اعمال پڑھنا لیے مفاتی میں، یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور یہ پڑھو، پوری رات کا حساب کتاب ہے. نیچے آخری لائن ہے، لیکن اگر اس رات آدمی پڑھنے پڑھانے میں گزار دے تو ان ساری دعاؤں سے افضل ہے. دین یہ کہہ رہا ہے ہمارا، سمجھ. تو پڑھنا تو چاہیے، لیکن پڑھنے میں دشواری یہ ہے کہ دو چار لفظ پڑھنے کے بعد آدمی اوقات بھول جاتا ہے. سب سے بڑی زحمت یہ ہے. لہٰذا اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، پالنے والے مطالعے کی توفیق دے، مگر اہل البیت علیہ السلام کے مقابلے میں ہم کو اپنی اوقات میں رکھ. ورنہ دو چار لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے نا، امام پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے. اب سلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں تب سمجھ جائے. ایک صاحب سے بڑی زبردست اسپیچ ہوتی تھی، مجلس تو نہیں کہہ سکتے تھے، تقریر ہوتی تھی. اتنی بڑھیا اسپیچ ہوتی تھی صاحب، کیا بڑھیا بولتا تھا وہ آدمی. لوگوں نے آ کے چھٹے امام سے، بہت زبردست بولتا ہے، بہت. اتنا لوگوں نے بیان کیا، حضرت کو اشتیاق ہوا کہ بھئی یہ کیا پڑھتا ہے کہ پبلک اتنی دیوانی. ایک دن ان کی مجلس کہیے، اسپیچ کہیے، پیچھے جا کے ناشناس طریقے سے کوئی پہچاننے نہ پایا، حضرت بیٹھ گئے. تو واقعی بھائی بولتا ہے تڑتر صاحب، زبردست، کیا فلو ہے. مجلس کے بعد اور تقریر کے بعد حضرت نے کہا بھائی بولتا تو بڑھیا ہے، دیکھا یہ جائے کہ کرتا کیا ہے. اب ان کو کیا پتا میرے پیچھے کوئی ہے، وہ اب چلے جا رہے ہیں، سمجھ گیا، آگے بڑھے. اب یہ مثال ہے، بعض کتابوں میں 3 جگہ ہے، بعض کتابوں میں 4. بقیہ وہ میں نے بیان لیا کہ وہاں گئے تو صاحب بیٹھو، آم اٹھا لیا اس کے ٹھیلے سے، دھیرے سے رکھ لیا. اور آگے بڑھے وہاں صاحب اس کے ٹھیلے سے کیلا رکھ لیا. اور آگے بڑھے تو وہاں جا کر کے اس کے یہاں سے روٹی رکھ لیا. آگے بڑھے کچھ فقراء بیٹھے تھے، ان کو آم پکڑا دیا، ان کو کیلا پکڑا دیا، ان کو روٹی پکڑا دی. آگے بڑھ گئے. اب امام دیکھ رہے ہیں. تب حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. یہ ظاہر کیا کہ لفظ میں نے خاص کر کے یوز کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم لوگ کسی امام کی نظر سے غائب ہیں.
دیکھ تو وہ بھی رہے ہیں، لہٰذا مولوی صاحب ہوشیار رہو، جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا، کہنے لگے یہاں آؤ مولوی صاحب، جی یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ مفہوم عرض کر، الفاظ میرے، وہاں سے تم نے روٹی چرائی، وہاں سے کیلا چرایا، وہاں سے آم چرایا، سیب چرایا، اور پھر لاگے تو کہنے لگا آپ کون ہیں جو اتنی باریک نگاہ رکھتے ہیں دوسروں پر؟ تو حضرت نے اپنا اس میں مبارک بیان کر دیا۔ ابو لگا جا، او اچھا آپ اپنے کو امام کہتے ہیں اور قرآن نہیں ذہن میں ہے، یہ ہے چند لفظ پڑھنے کے بعد اوقات بھولنا، صلوات درما، یہ اس کو ہو دیکھو بھیا، اپنا کا امام کہہ رہے ہو، قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک جملہ اور کہہ دیں، بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھو گے تو یہی حشر کی ہوگا، سمجھ گئے؟ تو حضرت نے کہا بھیا یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے جو آپ چوری فرما رہے تھے؟ کہنے چوری نہیں لکھا ہے، لیکن قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں؟ کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم ایک کے بدلے بولیے 10 عطا کریں گے۔ آیت سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا سر؟ حضرت نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کیا اس کے آگے یہ فقرہ نہیں ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے اتنی سزا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ امام نے کہا ہے، کہتے جوڑ لیجئے، میں نے 3 چوری کی، وکیل صاحب جوڑو، میں نے 3 چوری کی، کتنا گناہ لکھا گیا؟ 3، اور 3 غریبوں کی مدد کی، کتنا ثواب لکھا گیا؟ کہ 30، کہ 3 مائنس کر دو، صلوات۔ یہ ہے بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھنے کا نتیجہ، صلوات بر محمد۔ تو کہنے لگے 3 نکال دو، 27 تو بچا۔ حضرت نے فرمایا یہ آیت تم کو قرآن میں دکھائی دے گئی اور اس آیت کو تم بھول گئے جہاں اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے اس کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کی میننگ کیا؟ گناہ نہ کرو۔ جیسے ہی تم نے چوری کی تو گناہ ہے، تو تقوی تو نکل گیا، جب تقوی نکل گیا تو ثواب 0، گناہ 3، صلوات۔ یہ ہے، اب سمجھا؟ رسول اللہ بلا وجہ ہم کو آپ کو اہل بیت کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے، اسی لیے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے بچے، میری اولاد، میری عترت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنا ہے قرآن پہ آؤ، گمراہی سے بچنا ہے اہل بیت کی طرف توجہ کرو۔ بغیر ان کے مولوی صاحب چاہے جتنا پڑھ لے جاؤ، قرآن سے ہاتھ چھوٹا گمراہ، اہل بیت کا دامن چھوٹا گمراہ۔ تو خلاصہ کلام، اب جو بات پہنچ گئی میرے خیال میں، چلا تو تھا شاید 12-10 وصفے، بیٹھا کئی بجے تھا؟ 10 میں نا، ہاں تو 20 منٹ ہوگا، 40 منٹ اور لیتا ہوں، صلوات پر محمد۔ تو یہاں تک ہم اپنے مومنین کو، اب آپ حضرات آ گئے ہیں تو ہم آپ سے تو نہیں کہیں گے چلے جائیے، بیٹھیے، آپ کسی اور کو سنا دیجئے گا۔ مین ہماری گفتگو اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے ہے، اور ان سے یہ گزارش ہے، ہم تم کو سنا رہے ہیں، تم بدلے میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرو کہ پالنے والے اس کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہو جائے گا۔ تو اب بتائیے آپ کیا ہوا؟ واٹس میننگ آف تقوی؟ یعنی گناہ مت کرو، واجب مت چھوڑو، یہ 2 کام کر لو
اس کے بعد ہلکی پھلکے بھی مستحبات ہوں گے، چلے گا۔ اب یہاں سے میں آپ کو 2-4 حدیثیں سناتا ہوں گناہ پر، اور پھر آتا ہوں کہ گناہ کی قسمیں کتنی ہیں، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ آؤں گا میں ICU پر۔ صلوات بر محمد اسی لیے اگر یہ 2 چیز ہمارے اندر ہے، کیا واجب نہ چھوٹے اور حرام پر عمل۔ اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ جونپور سے چلے آ رہے ہیں کوئی مجلس پڑھ کے، 1 بجے رات کو گھر پہنچے، لاؤ یار ٹائم تو ہو ہی گیا، لاؤ نماز شب پڑھ لیں۔ نماز شب پڑھ لیا، تھوڑا یہ دعا پڑھ لو، تھوڑا وہ دعا پڑھ لو، معلوم 2:30 بج گیا، ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہے نماز میں، لاؤ تھوڑا سا ٹیک لگا لیں۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی 7 بجے۔ دین کہتا ہے نماز شب مت پڑھو، چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو۔ یہ ہے واجب نہ چھوٹنے پائے۔ اگر یہ کام کر لیتے ہو، واجب پر عمل اور حرام سے پرہیز، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اتنی دعا بہت ہے جتنا کھانے میں نمک پڑتا ہے۔ صلوات۔ یہ پیغمبر حدیث سناتا ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے، ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ پڑھتے تو ماشاءاللہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، 4 پارہ سے کم قرآن دن بھر میں، لیکن وہی بقول شاعر کے خلاف شیخ شرع، کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ دین کہتا ہے رات بھر عبادت مت کرو مگر کسی کا حق مت مارو۔ صلوات بر محمد۔ سنائیں آپ کو حدیث اللہ، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من صلاة 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز مت پڑھو مستحبی، مگر حرام کرو۔ جدو وجتہدو، فرماتے محنت کرو، کوشش کرو۔ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، یہ عمل کا مطلب وہی مستحبات ہے، واجب تو کرنا ہے۔ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ اس حدیث پر میں نے ایک مثال گھڑی، سلوات پڑھی، مثال سناتا ہوں۔ تو ایک چھوٹی موٹی مثلا زمین لے لی، تو اب کل پیسہ تو اسی میں جھم ہو گیا، تب بنے کیسے؟ تو ایک کٹھو لڑکا ہے وسیع حسن کے پاس، تو یہ ہوا کہ 2 بجے خالی ہوتے ہیں تو ایک کڑاہی مسالہ بنا لیتے ہیں، دونوں باپ بیٹے جاتے ہیں روز شام کو اور 5-5 اینٹیں رکھاتے ہیں، روز 5 اینٹیں جوڑ لیتے ہیں۔ مہینے بھر میں وسیم بھائی کتنا ہوا؟ 150۔ بیچ بیچ میں مجلس بھی سنڈے ونڈے ہو جاتی ہے، 100 مان لیجیے، مہینے بھر میں 100 میں جوڑ لیا ہم نے، سال بھر میں 1200، 5 سال میں 6000۔ خود جو ہماری باؤنڈری ہو گئی نہیں ہو گئی 5 سال میں، اکیلے دم پر 5 اینٹیں روز۔ وہیں احسان وکیل نے بھی لے لی تھی زمین بغلے میں، تبھی لوگ تو بھائی وکیل کا ہے، لہ گئی تو ایک ہی ضمانت ہے، سمجھے آپ، ٹھکر والے تو آئے نہیں، تو ماشاءاللہ کوئی 2-3 کیس قاعدے کا مل گیا تھا، تو انہوں نے کہی وسیع صاحب مر جائیں گے اپنے گھر میں گھس نہیں پائیں گے، مکان ایسے بنتا ہے۔ تو یہ صاحب گئے، صاحب جو ہے وہ 400 مزدور اور 100 مستری اور بڑی بڑی مشینیں، صبح 5 بجے کام شروع ہوا، شام تک اٹھ کے شٹرنگ دیکھتے۔ اب بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں، ان کو واپس بھی جانا تھا، جگہ خالی کریں، صبح ڈھلیا ہونی ہے، تو وہ مشینیں جب جانے لگی تو اس میں بیک کر کے گھمانا پڑے گا، وہ بیک گیئر لگا رہا تھا، ایکسیلریٹر بیچارے کا زیادہ دب گیا، تو وہ ایک دھکا مارا بھربھرا کے سب نیچے آ گیا۔ حدیث کہتی ہے گناہ کا کام یہی ہے، 10 سال میں جو ثواب کمایا ہے، ایک گناہ سارے ثواب کو برباد۔
اس کی مثال پھر رسول اللہ نے دی ہے، صلوات بر محمد۔ سنیے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر فرمایا، البتہ بعض روایتوں میں الحمدللہ بھی، یہاں سبحان اللہ، پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، ایک بات بتائیں، چائے جیسا، اتنے بڑے سے لے کے اتنے بڑے، سمجھ گیا، اور بڑھوتی تک پراپرٹی کا شوق ہم سب کو ہے۔ اپنے گھروں بچوں سے بات کیے، یہ کمرہ میرا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ وہی مزاج ہے، پراپرٹی کا شوق سب کو ہے۔ دین یہ کہتا ہے یار پراپرٹی بنانا ہے تو ہم تم کو بتاتے ہیں پلاٹ پڑا ہے خالی، جتنا چاہو قبضہ کرنا، کیا کرنا ہوگا کہ کچھ نہیں، خالی پیڑ لگا دو کل تمہارا۔ اور یہ تو بہت بڑھیا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا نہیں تو ہماری بسواری ہے تو بسواری ہے تو زمینیوں، یہاں سے چلے نہ چلے لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ زمین خالی پڑی ہے، جتنا چاہو قبضہ کر۔ کہا صاحب کیا کرنا ہوگا؟ کہ خالی پیڑ لگا دو۔ کہاں؟ کہ جنت، جنت میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے پیڑ لگا دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ترکیب ہم بتاتے ہیں کیسے لگے گا، صلوات پڑھیے، سنیے کیا مزیدار روایتیں۔ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں مجلسوں میں، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ رسول اللہ اور ان کی آل پاک مل گئی، ورنہ یہ سب باتیں دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں ہے جو آل محمد بتا دیں گے۔ کیسے لگے گا یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ۔ سر ذرا سا موبائل کھولیے بوس، موبائل نکالیے، آپ سر موبائل میں تو نکالو، اس میں کیلکولیٹر ہوگا۔ اچھا بند ہے، جائے دو، وکیل صاحب آپ کا بند ہے کھلا ہے، تھوڑا لڑکوا کہاں گیا؟ ہاں مولی صاحب چلیے، عالم سے آگے کوئی نہیں ہے، صلوات حضور۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگ گیا۔ روزانہ کم سے کم کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں؟ اصغر بھائی بولو۔ ارے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو 5 بار 33 بار پڑھتے ہو تو 33 گنے 5 165 تو کم سے کم ہوا۔ 165 پیڑ تو روز لگ رہا ہے، اور بقیہ اور کچھ جو کچھ سبحان اللہ وہ الگ، چلو اسی کو جوڑیے، آگا جوڑیے 165 ضربے 30، 165 ضربے 30 تو ایک مہینے میں کتنا پیڑ لگ گیا؟ ابھی تک کھول گڑے 30 4950 پیڑ۔ ابھی رکے رہ لیے، اچھا تم جوڑو بول جاؤ، 4950 یہ ہوا ایک مہینے میں، گڑے 12 سال بھر کا جوڑیے۔ وسیم بھائی واٹس یور ایج سر؟ 75 میں 15، حالانکہ وہ والا بھی ثواب ملے گا، ابا کو بھی ان کو بھی، لیکن چلیے 15 نکال دیجئے، گڑے 60 35 لاکھ کے آس پاس، 1000 نہیں ہوگا سر، 35 لاکھ پیڑ وسیم بھائی کا جنت میں لگ چکا ہے۔ زیدی صاحب ذرا بتائیے سر، 35 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے کئی 100 ایکڑ جگہ چاہیے، ہے نا؟ ہو گئی نا؟ رسول اللہ نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے بولیے ایک پیڑ لگا دے گا۔ فقام رجل من القریش، ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا، جسے ہم نے جوڑ لیا ویسے وہ اپنا جوڑے ہوئی، تو کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ ان شجرنا فی الجنہ لکثیرہ،
یا رسول اللہ جب تو بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا، 35 لاکھ۔ رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں بالکل، ولیکن ایاکم ان ترسلوا نیرانا، مگر ہوش میں رہنا، آگ مت بھیج دینا۔ سمجھ گیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ 10 سال لگ جاتا ہے آدمی کے باغ تیار کرنے میں، اور جون کے مہینے میں ایک ماچس کی تیلی پورا باغ جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ نبی فرما رہے گناہ کی حیثیت وہی ہے 75 سال میں جو 35 لاکھ پیڑ لگایا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، خالی اکبر پور تحصیل پر نسیم کی دکان پہ بیٹھ کے ایک تو غیبت ہے تو کرنا ہے، سب ختم ہو جائے گا 75 سال کی زندگی۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا گناہ، پیغمبر نے فرمایا لَيَجِئَنَّ أَقْوَامٌ یوم القیامہ لہم حسنات کا جبال تہامہ، قیامت میں کچھ لائے جائیں گے لوگ جن کے پاس نیکی اور اعمال ارے پہاڑ ہوگا، پہاڑ، مکے کے پہاڑ کی طرح۔ فیؤمر بہم الی النار، اس کے باوجود حکم خدا ہوگا ڈال دو اس کو جہنم میں۔ قیل یا رسول اللہ اے مسلون، یہ سزا نمازیوں کو بھی مل سکتی ہے؟ قال کانو، نمازی، کانو مسلون ویصومون، نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، روزے داروں کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہا صاحب یہ لوگ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا لَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا إِلَيْهِ، دقت یہ کہ کل ٹھیک ہے وہی، مگر اندھیرے اجالے میں جھکتا بھی نہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ذرا سمجھے یار اتنے میں کیا جاتا ہے، تھوڑا سا وہ سروا چوڑا ہو جائے گا، وہ سارا چوڑا کرنے کے چکر میں ساری زندگی کی عبادت برباد ہو سکتی ہے۔ صلوات بر محمد، توجہ فرمایا۔ تو یہ حیثیت ہے مذہب اسلام میں گناہ کی، وسیعسن مت کرو نیکی مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ یہ ہو گئی بات، اب یہاں سے ٹول لیتا ہوں میں بس۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کی انگریزی کیا ہے، کوئی بتائے گا وکیل صاحب؟ سائن کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنس، ہاں، تو بگ سنس، ایک تو ہے بڑا گناہ، گناہ ہے کبیرہ، اور ایک ہے گناہ صغیرہ، لٹل، چھوٹا۔ واٹس ڈیفینیشن آف گناہ کبیرہ؟ تو اس کی ڈیفینیشن میں بتایا گیا کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی۔ کیا؟ یہ بچے ہمارے سن لیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کبیرہ کی؟ جس کی سزا قرآن میں یا روایت میں کیا بتائی گئی ہو؟ جہنم۔ مثلا اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، قرآن کہتا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو چونکہ قتل کی سزا قرآن میں جہنم بتائی گئی ہے، لہذا قتل کیا ہوگا؟ حالانکہ اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے بھی ہے خطأً کبیرہ کا بھی لفظ، مگر یہ جو قانون ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے خاص کر کے جہنم کا لفظ قرآن میں یوز نہیں ہوا، نہ روایت میں، مگر وہ گناہ کبیرہ کہے جاتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ مثلا کوئی گناہ ایسا ہے جس سے چھوٹے گناہ کو کبیرہ کہا گیا، جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے چھوٹے گناہ کے لیے، اور کہا گیا یہ مت کرنا، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو جب چھٹکے کے لیے جہنم کہی گئی ہے اور کہا گیا یہ اس سے بڑا ہے، تو اب جہنم کی بات ہو یا نہ ہو وہ آٹومیٹک گناہ ہے۔ مثلا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ جہنم۔ تو گناہ کیا ہوا؟ وہ قتل کیا ہوا؟ گناہ ہے۔ اب اسی قرآن میں
جہنم کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو قتل سے بڑا کہا گیا، اور ایک نہیں دو آیتوں میں ارشاد ہوا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، شدید ہے۔ یا دوسری آیت میں ہے والفتنۃ اکبر من القتل، تو اب فتنے کے لیے قرآن و حدیث میں جہنم کا ذکر ہو یا نہ ہو، چونکہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے اور قتل گناہ کبیرہ ہے، تو فتنہ آٹومیٹک گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ گناہ کبیرہ ہے کتنے، اسی میں روایات ہیں 7 سے لے کے 32 تک، اس کی وجوہات بھی اگر اسی پر گفتگو ہونی ہوتی تو رک کے کہتے، 7 سے لے کے 32 تک روایات میں گناہ کبیرہ گنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ ارے بھائی گناہ صغیرہ۔ بٹ اب جو ہے وہ روایت میں اور علماء جو فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی گناہ ابتدائی مرحلے میں گناہ صغیرہ ہو، بٹ وہ کنورٹ ہو سکتا ہے کبیرہ میں۔ اگر اسی گناہ کو ریپیٹ کیا جائے تو ریپیٹیشن اس کو کبیرہ میں کنورٹ کر دے گا۔ صلوات ہو گئی بات۔ اب یہاں تک ہم آپ کو لے آئے، ابتدا کیا ہوئی؟ تقوی اختیار کرو۔ پھر سے واپس ایک منٹ، مجلس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اصغر بھائی؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو۔ حرام یعنی گناہ، گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں کہ روایات مختلف ہیں، 7 سے لے کے 32 تک روایتوں میں بات کہی گئی ہے۔ من جملہ جیسے شرک گناہ کبیرہ، قاتل گناہ کبیرہ، فتنہ گناہ کبیرہ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ لینا گناہ کبیرہ۔ اسی میں یہ جو 7 گنائے جاتے ہیں، اس سے اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ جیسے شرک گناہ کبیرہ ہے، کفر گناہ کبیرہ ہے نا، حبس الحقوق کسی کا مال ہڑپ لینا گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی عاق والدین گناہ صلوات بر محمد۔ اب نتیجہ آپ نکالیے سر، گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے ظاہر صاحب؟ جس کی سزا کیا ہو؟ جہنم، یا قرآن میں یا حدیث میں۔ اب اگر کسی حدیث میں گنتی میں یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ اور حقوق والدین گناہ کبیرہ، تو کیا مطلب ہوا؟ اگر عاق والدین ہونا گناہ کبیرہ ہے تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ جو عاق والدین ہوا وہ کہاں جائے گا؟ بولیے، جہنم میں۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ دیکھیے میں اکثر مجلس پڑھتا ہوں والدین کی اطاعت اور اس پر، آج اس نحس سے نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے۔ صلوات بر محمد۔ جلدی 2-3 حدیثیں سناؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک کلاس میں ہوں گے۔ وَبَيْنَ الْفَرَاعِنَ وَالْعَاقِّ دَرَكَةٌ، اور فرعون اور عاق والدین جہنم میں ایک کلاس میں ہوں گے۔ صلوات محمد۔ اور فرما رہے ہیں کتنی ماں باپ کے لوح محفوظ تو سنا ہوگا وکیل صاحب، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے نا، ہمیشہ سے تو ہے نہیں لوح محفوظ، ہمیشہ سے تو اللہ ہے نا۔ لوح محفوظ مخلوق، اللہ نے اس کو بنایا تو اس پر ابھارا۔ سب سے پہلا کون سا لفظ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھا؟ یہ صلوات سب سے پہلا لفظ اللہ نے ارشاد ہوتا ہے لوح محفوظ پر، رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلا لفظ
جو اللہ نے جملہ لوح محفوظ پر ابھارا وہ یہ تھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض، خدا ناراض۔ اب بتائیے اگر خدا وسیع حسن سے ناراض ہو جائے تو امام حسین خوش ہوں گے کہ ہمارا ذاکر ہے؟ کبھی کہتے تھے، ذرا کہاں کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اب اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو اللہ کے اگینسٹ جا کر کے امام حسین ہم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں کہ میرا ذاکر ہے یہ۔ صلوات، توجہ فرمائیں کیا عرض کر رہا ہے۔ تو تب کیا کرنا ہوگا؟ امام حسین کو خوش کرنا ہے، اپنی مجلس قبول کروانا ہے۔ کہ امام حسین تبھی خوش ہوں گے جب اللہ خوش ہوگا۔ کہ ٹھیک، تو اللہ کو کیسے خوش کریں صاحب؟ کہ اللہ تبھی خوش ہوگا جب ماں باپ خوش ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ ناراض تو بولیے اللہ ناراض، اور اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے حج کا کوئی فائدہ ہے؟ تو کہیے نا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ کربلا قبول ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جانتے ہیں آپ جھٹکے میں نشان غلط لگا دیا، اب وہ والدین کو ڈھونڈنا پڑے گا، مشکل ہے مل پانا اتنی اس میں۔ چلو جوان زبانی یاد ہے وہی پڑھ دیتا ہوں، اور کیا مل گیا۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں دو تین روایتیں جلدی جلدی، وقت پورا ہو گیا۔ فرماتے ہیں من اسخط والدہ، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، فقد اسخط اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ، جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا، بولیے اس نے اللہ کو۔ من آذا والدہ، اب سنیے، من آذا والدہ فقد آذانی، جس نے ماں باپ کو اذیت دی، رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے بولیے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ فهو ملعون، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس پر خدا کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے۔ جس نے مجھے اذیت دی اس نے، کر لگے صاحب دنیا میں تو بہت کیا، اب یہاں سے گھومتا ہوں میں۔ صلوات بر محمد، جانے دیئے اس کو، چھوڑیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ چلو بھیا، کہنا جب تک زندہ ہو تب تک تم کو چھوٹ نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ ابا مر گئے بات ختم، یہاں بات یہاں کرنا۔ صلوات بر محمد۔ کہنے لگے بھیا تمہارے یہاں مجلس کون پڑھے گا؟ پرویز بھائی، جو ہمارے جو ہے وہ ابا کے کانگریسی ساتھی تھے سب فیض آباد میں، ان لوگوں نے کہا کہ وسیع حسن کے کہہ دو، ہم تو خیر جانتے بھی نہیں ان کو، لوگوں نے کہا تو نہیں کہہ دیا ہے۔ کس کو بلا لیا تم نے پڑھنے؟ کیا ہوا کہ ان کے ابا ان کو آگ کر کے مر گئے۔ سنیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، دوسروں کے اوپر بہت تبصرہ کرتے ہیں، ان کی اماں ان سے ناراض ہے، ان کے ابا آق ہے۔ دین کہتا ہے یار دوسرے کے چکر میں نہ پڑو، اپنی فکر کرو۔ تو اپنی کیا، اللہ کا شکر ہے اماں ابا بہت خدمت کیا ہم نے، مر گئے ہم سے خوش۔ کہ مر گئے خوش یہ انف نہیں ہے۔ کا کیا مطلب؟
میں نے کہا خوش ماں باپ بھی چلے جائیں تب بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے، آنکھ کر کے چلے جائیں آنکھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر بات صلوات بر محمد یہ ضروری ہے سنیے۔ روایت کے دن نالائق ہے آدمی، زندگی بھر وسیع حسن نے اپنے ابا کو کچھ نہیں سمجھا، اماں کو کچھ نہیں سمجھا، بد دماغ یہ خناس ہے، ہم تو بہت بڑے ذاکر الجناب ہیں، باپ بیمار ہوا آپ لوگ نہیں کیا۔ جس زمانے میں میرے والد مرحوم بیمار تھے تو اسی زمانے میں شاہد منظر صاحب جو ان کے ابا کا 40واں آ گیا، تو اب یہ شبیر صاحب وغیرہ نے کہا رہے وہ 1 گھنٹے کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں وہیں گاؤں سے پیچھا چلا گیا، تب تک کوئی ملنے چلا آیا، حالانکہ چھوڑ چھاڑ کے مہینہ تھے، بہت دن گئے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے جب باپ بوڑھا ہوتا ہے نا بڑا نازک ہو جاتا ہے، اس کا لحاظ یہ والا، تب تک کوئی عیادت کے لیے آ گیا، کہنے لگے تاؤ چچا مولانا نہ ہے، کہنے لگے بھیا مولانا نہ مولانا سب پیسے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو ناراض ہو گیا، آگ کر دیا۔ مثلا آپ کو ہم کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یار کہ ابا آگ کر کے مر گئے۔ مولوی صاحب اپنی فکر کرو۔ مولوی صاحب وثیقہ چھٹی پھٹی لے کر کے 1 مہینہ گھر پڑے رہے اور ساری دنیا کہی واہ 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 ماشاءاللہ اولاد ہو تو ایسی، ساری دنیا تعریف، اور فطری بات ہے کہ تعریف ہوگی۔ ابا کو دفن کر دیا، دروازے پہ قبر ہے۔ اب جو آئے 2002 میں تو 22 سال ہو گیا، پلٹ کے نہیں دیکھا ابا کا حال کیا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو سنا دے، جب انسان ایصال ثواب کرتا ہے نا، مردوں کو پہنچتا ہے اور روایات کی بنیاد اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس نے بھیجا۔ ہاں بلکہ فارابی ایک بڑے صلوات پڑھیے، سن لیجیے اس کو، بہت مزیدار۔ فارابی ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ایک صاحب تھے جو ان کے بڑے وہ تھے، مخلص تھے، تو اکثر ان کو فاتحہ پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں، ان کی طرف سے کچھ کر دیں۔ ایک دن انہوں نے فارابی کو خواب میں دیکھ لیا، کہنے لگا صاحب ہم لوگ جو آپ کو ایصال ثواب کرتے ہیں کچھ آپ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ہی لوگوں کو نہیں میاں آپ کو بھی ہوتا ہے۔ ہم کو کیسے؟ کب ہم خوش ہوتے ہیں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، فلاں کام تمہارا پھنسا تھا یاد ہے، آفیسر سگنیچر نہیں کر رہا تھا، جی 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 جی، کیسے اچانک کیا اس نے؟ کیسے؟ کہا ہم نے اس کو راضی کیا تھا۔ صلوات اور جی یہ ذہن میں رہے تو بھولیے مت۔ اب صاحب وسیع حسن صاحب جو ہے دنیا واہ واہ کر رہی ہے، 22 سال سے بغلیے میں دروازے پہ قبر ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے خوش چلے گئے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو فراموش کر دے، ایصال ثواب کرنا چھوڑ دے، مرنے کے بعد اولاد آپ ہو سکتی ہے۔ 1 2 ماں باپ ناراض، پیپر میں چھپوا دیا میں وسیع حسن سے ناراض ہوں، معاف کر دیا میں نے، ٹینشن مت لو، خدا کے ہاں عدل ہے۔ کیسے ہوگا صاحب کا؟ آسان ہے، ابا مر گئے ان کی نماز پڑھوا دو، ان کے روزے رکھوا دو، ان کا حج کروا دو، 2-4 کو اللہ نے نوازا کربلا بھیج دو، اس غریب کی جو ہے وہ لڑکی کی شادی ہے وہاں چلے جاؤ، اس کی مدد کر دو، اس بچے۔ اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ ابا کی روح خوش ہو گئی۔ آغا روایت کہتی ہے کہ آنکھ شدہ انسان کا آنکھ ختم ہو جاتا ہے اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد نیکی کرے، اور اگر نہ کرے فراموش کرے تو مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب اپنی خیر مناؤ، دوسرے پہ تبصرہ نہ کرو۔ تم تو کہہ رہے ہو ان کو اللہ نے ابا نے آنکھ دیا، کیا پتا تم ہی ہو چکے ہو۔ صلوات بر محمد۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک چیز بتائیں، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ ایک بات دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا نا، یہ میں اپنے اوپر صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ قبر ہے ہمارے اماں ابا،
اور یہاں سے جاتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، دنیا بھر کے کام میں نپٹ کے گاڑی بیٹھتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، ارے یار ابا قبر تو گئی نہیں۔ یہ بھی شیطان کرتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور اس کا سلیقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا صاحب وہ گناہ کہاں، وہ زبان کہاں ملے گی؟ موسیٰ نے کہا اپنے لیے دوسرے سے دعا کروا، اس لیے کہ جو کچھ بدماشی جھوٹ بولا ہے تم نے مولوی صاحب اپنی زبان سے بولا ہے نا، ہائی لڑکوں کی زبان سے تو بولا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ اپنی زبان سے کرو گے 1000 شرطیں ہیں، قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور قبول بھی ہوئی تو جتنا مانگا ہے بولیے اتنا ہی ملے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر دوسرے کی زبان سے دعا کرواؤ گے تو نمبر 1 یقیناً قبول ہوگی، نمبر 2 جتنا اس کے لیے ہوگا جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا 1000 گنا دعا کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ تو ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے، ہے نا، یہی ایک بہترین راستہ۔ خدا ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کو ایصال ثواب کی۔ ایک شخص نے پوچھا، کوئی بزرگ تھے ان کے گھر کے مر گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بتائیے جب ہم فاتحہ واتحہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ محسوس ہوتا ہے، ملتا ہے؟ کہنے بابو مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے کہیں بند ہو، سفوکیشن بہت ہو، اور اتنے میں کھڑکی کھل جائے، بڑھیا ہوا آ جائے، وہی حالت ہم لوگوں کی ہوتی ہے جب کوئی فاتحہ واتحہ بھیج دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ فالتو بیٹھے ہو مولوی صاحب کچھ پڑھتے رہو، فالتو بیٹھے ہو بس آخری حدیث۔ دیکھیے اللہ جو ہے ہمارے آپ کے مزاج کو ہم سے زیادہ ہمارا اللہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اسی نے خلق کیا ہے۔ دیکھیے مزاج ہمارا یہ ہے زیدی صاحب، جب تک ہم کو فائدہ نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے، چاہے ابا ہو چاہے مر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جو کسی مردے کو کاندھا دے گا چاروں طرف 40 گناہ کبیرہ معاف ہوں گے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جو کسی میت کو غسل دے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو اس کے گناہ سے غسل دے دوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ جو کسی مردے کو کفن پہنا دے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا کرے۔ روایت کہتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ غربا کے مکان بنواتے ہیں، کتنے دن چلتا ہوگا بنوایا ہوا؟ اب تو 20-25 سال ہو گیا تو ڈیمیجز تو سمجھ میں آتے ہوں گے نا، کتنے دن چلتا ہوگا؟ 20 سال 25 سال 50 سال، ہے نا؟ اور جو قبر کھود رہا کسی مردے کے لیے وہ کتنے دن چلے گا؟ روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی مردے کے لیے قبر تیار کرتا ہے گویا وہ اس کے لیے مکان بنا کے دے رہا ہے۔ صلوات، یہی جو قبر کھودتے ہیں ہلکے میں مت لیجئے ان کو۔ تو وسیع حسن صاحب مر گئے، وسیم بھائی نے غسل دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ وسیم بھائی۔ عارف انور نے کفن بھیج دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ عارف انور کو۔ اصغر بھائی نے، مولانا نے کاندھا دے دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ ہے نا؟ جتنا کریے گا۔ اب اس کے بعد قبرستان پہنچ گئے، نماز جنازہ پڑھ لی، ثواب کس کو ملے گا؟ پڑھنے والے۔ اس کے بعد قبر میں اتار دیا گیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، مٹی دیا سب کی کک لگ جاتی ہے، چابی گھوم جاتی ہے، اور یہ بڑی جلدی ہے۔ جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا ہم سب لوگ رہے۔ اب اس کے بعد دفن ہو جائے گا، 11 مرتبہ 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ دو، اس کے لیے کوئی نہیں رکتا۔ حالانکہ اس میں بھی روایت ہے کہ ثواب ملے گا پڑھنے والے کو، لیکن ہم کو پتہ نہیں۔ جب تک ہم کو ملتا رہا تب تک ہم رہے۔ جیسے ہی مردے کے ملنے کی بات آئی ہم سب لوگ نکل لیتے ہیں۔ خدا ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے کہ تم لوگ وہی کرو گے جس میں تم کو فائدہ ہو، لہٰذا خدا نے کہا بابو ابا کی قبریہ پہ آ جاؤ، ہم تم کو بھی دیں گے۔ صلوات، لالچ دیے خدا۔ ہمیں یہ حدیث سن کے اور مجلس تمام، اور یہ تو اس پہ ون پہ اس کی اتنی کلپ ڈالی تو بہت چڑھ، ہو سکتا ہے بچوں کو یاد بھی ہو۔ من زارا قبر ابوی
او احدہما، جو ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، غفر اللہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کس کو؟ مرنے والے کو نہ، جو جا رہا ہے ماما کی قبر پہ، ابا کی قبر پر۔ وَكُتِبَ بَارًّا، جیسے تھانے میں 10 نمبر رجسٹر ہوتا ہے، 8 نمبر ہوتا ہے، ویسے اللہ کے ہاں بھی اچھا برے دونوں کا رجسٹر ہے۔ کتب بارن، جو ماں باپ یا ان میں سے کسی کی قبر پر جائے گا، اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ ابا کی میا میں نہ سہی، اپنی بخشش کے چکر میں چلے آؤ، ہاں ماں کے چکر میں۔ جناب عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے وسیع، اللہ توفیق دے ان لوگوں کو۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا، بچپن میں سنتے ہیں اس کو۔ جب پلٹے تو عذاب ہٹ چکا تھا، عیسیٰ سمجھ گئے، رک گئے پالنے والے، ریزن کیا ہے؟ جب جا رہے تھے تو اس پر اس طرح کی جناب رسول اللہ کے زمانے کی بھی ایک روایت ہے، جا رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا، پلٹے تو عذاب ہٹ گیا۔ اللہ نے کہا کہ مرنے والے نے ایک یتیم بچہ چھوڑا، آج اس کو مکتب میں داخل کیا گیا، مولوی صاحب نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی توتلی اور معصوم زبان میں بار بار پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ مجھ کو رحمان کہے، مجھ کو رحیم کہے، میں اس کے باپ پر عذاب کروں۔ بس میرے بھائیوں، ماں باپ زندہ ہیں، گناہ بخشے جا سکتے ہیں ان کی خدمت سے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وصیتاً اماں ابا کو بھولو مت، ورنہ سب کی ایک کرائے پہ پھر جائے گا پانی۔ آئیے دیکھیے کربلا میں کیسے باپ کا ہوا ہے۔ دیکھیے کربلا ایک ایسی جگہ ہے نا کہ آپ تھیوری تو بہت پڑھ لیں گے کتابوں میں، پریکٹیکل اکثر چیزوں کا کربلا مل جائے گا۔ باپ 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 ماں، یہ ہے نا اتنا دیر ہم نے آپ کا لیا، کربلا میں پریکٹیکل ملے گا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاں ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے پیچھے امام حسین۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ 57 سال کا بھوکا باپ کر سکتا ہے۔ ہاں گر پڑے، ادھر گرے، کیسے احساس ہوا؟ بابا اتر گئے۔ ہائے بابا آپ تو رخ، یہ ہے ادب۔ کربلا بتا رہی ہے باپ کیا ہے۔ آپ بتائیے، رونے والوں کے لیے روایتوں میں ہے سب سے زیادہ نوح، آدم، امام سجاد علیہ السلام۔ ریزن میں غور کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام اتنا کیوں روتے؟ دیکھیے باپ کی شہادت بے شک صدمہ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے رونے کا۔ علی اکبر بیٹے تھے نا، گئے میدان میں، لڑے، جان دے دی۔ اصغر تو چلنے کے لائق بھی نہیں تھے نا، آغوش میں جا کر کے جان دے دی، بلکہ مسکرا کے فتح کا اعلان کر دیا باپ کے۔ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اصغر نے تو باپ کا قربان دیا، اکبر نے تو باپ کے لیے جان دی، مگر میں باپ کی نصرت میں اور شاید یہی وجہ سنا ہوا آپ کو، ہر موقع پر امام کو باپ یاد آتا تھا، وضو کا پانی لایا جاتا تھا، امام سجاد علیہ السلام رونے لگتے تھے۔ بازار سے گزرتے تھے تو سب جلدی جلدی جو ہے وہ دکان پہ قصائی جو ہوتے تھے وہ کپڑا ڈال، اگر کوئی چوک گیا حضرت رک جاتے، کہتے تھے بھیا یا رسول اللہ فریاد ہے آپ سے، آپ نے اس امت کے لیے کوڑے کھائے،
سائر کہا گیا آپ نے اتنی مصیبت برداشت کی، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا؟ رک جاتے تھے، فرماتے تھے بھیا یہ بتاؤ پانی پلا لیا تھا؟ اور جب قصاب کہتا تھا صاحب ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، میرا مولا طلب میں کہتا تھا ہائے میرا بابا پیاسا، بس رو چکے آپ، آخری بات دیکھیے باپ کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، ہاں؟ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ روایت کہتے فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، زینب خدا حافظ، اے رقیہ اور رحاب خدا حافظ۔ کیسے رخصت ہوئے پھر وہ جانے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، بہنوں سے کیسے رخصت ہوئے، بیٹی سے کیسے رخصت ہوئے، بڑے مناظر ہیں۔ ان میں سے ایک منظر میں آپ کو یہاں اس مجلس کی مناسبت سے نقل کرتا ہوں۔ فرمانے لگے بہن اب جب چلنا ہوا کہ اچھا بھیا اچھا جائیے خدا، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے، بعض بزرگوں کا کہنا کہ جب حضرت کو یہ اندازہ ہوا کہ زینب سے اجازت کوئی آسان کام نہیں ہے، تو بعض یہ کہتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بہن نے بھائی کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہ امامت کے اختیار کا استعمال تھا جو بھی تھا واللہ عالم، شرح صدر ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، یہاں تک۔ اب یہاں سے روایت یہ کہتی ہے، اب یہ دوسرا منظر یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا بہن چاہتا ہوں میں اپنے فرزند سے رخصت، اپنے بیٹے سے رخصت ہو۔ سمجھ گئے کون مراد ہے؟ علماء ہمارے فرماتے ہیں، ایک بزرگ عالم گزرے مرحوم ہے علی نقی فیض الاسلام، نہج البلاغہ کی شرح ورا بھی ہے، تو ان کی پوری کتاب ہے جناب زینب سے متعلق، اس میں یہ منظر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بہن میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تو آگے آگے جناب زینب ہیں، بس تمام کیا، پیچھے پیچھے امام حسین سلام اللہ علیہ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، تقریباً غشی کا سا عالم کہہ لیجئے، غشی نہ کہہ پائیے اگر تو بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا۔ امام نے آنکھ کھولی، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کیا چیز ہے؟ بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ آنکھ کھولی، باپ کو دیکھا، اٹھنا چاہا۔ اب جو روایت کہتی ہے ارے بھائی اٹھنا چاہا، مگر نقاہت کا عالم یہ ہے کہ حضرت اٹھ نہیں پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا بابا؟ فرمایا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب مارے گئے مارے گئے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگلی بات سے کہ لگتا ہے شاید واللہ عالم امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا۔ یہ کب تک پوچھتے رہیں گے کس کو اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید امام نے اس سلسلے کو روکنا چاہا، لہٰذا فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں
میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بیٹھنا سننا تھا، وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے معلوم ہے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بھائی امام حسین تڑپ گئے، بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم یاور زیدی صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ روح نکلے تو ایمان پر نکلے، مرے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔